یہ کہانی عمیر نامی بچے کی ہے جو کہ 7 سال کا تھا۔ وہ گھر آیا اور اسکول کا کام کرنے کے بعد قریبی پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ شام ہوتے ہی اس کے سب دوست گھر کو چلے گئے، لیکن وہ کھیل میں اس قدر مگن تھا کہ اسے وقت گزرنے کا اور اندھیرا ہونے کا احساس ہی نہ ہوا اور وہ پارک میں اکیلا رہ گیا۔ لیکن اس شام عمیر پارک میں اکیلا نہیں تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی عمیر کو احساس ہوا کہ اسے بہت دیر ہو چکی ہے اور امی یقیناً اسے ڈانٹیں گی، اس لیے اب اسے جلد از جلد گھر چلے جانا چاہیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پورا پارک سنسان ہو چکا تھا۔ وہ جھولے سے اترا اور گیٹ کی طرف بھاگنے لگا۔ اچانک اسے پیچھے سے جھولا جھولنے کی آواز سنائی دی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور جھولا خود بخود جھول رہا تھا۔ عمیر کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ ہمت کر کے زور سے چلایا، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، جیسے ایک سیاہ سایہ جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، جو زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے پاؤں کے آگے ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور وہ زور سے اس سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی تھی۔ درد کے باوجود وہ سائے کے ڈر سے اٹھ کر پھر بھاگ پڑا۔ جیسے ہی عمیر گیٹ کے پاس پہنچا، وہ سایہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھنے میں انسان جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، جیسے چہرے والی جگہ خالی ہو۔ ناک، کان، آنکھیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمیر اسے دیکھ کر اتنا ڈرا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ رات ہونے کے باوجود بھی جب عمیر گھر نہ پہنچا تو اس کے امی ابو پریشان ہو کر اسے ڈھونڈتے ہوئے پارک میں آ گئے۔ پارک میں آ کر انہوں نے عمیر کو تلاش کیا تو وہ گیٹ کے پاس بے ہوش ملا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور عمیر کو اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ عمیر کی امی اس کی یہ حالت دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے عمیر کو چیک کیا اور ڈرپ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کو ہوش آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا اور اس کے پاس اس کی امی بیٹھی رو رہی تھیں اور ابو پریشان کھڑے تھے۔ ہوش آنے پر عمیر کے امی ابو نے اس کو لاڈ کیا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ عمیر زور زور سے رونے لگا اور اس نے پورا واقعہ اپنے امی ابو کو بتایا۔ عمیر کئی دنوں تک اس واقعے کو نہیں بھول سکا۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی ڈر جاتا تھا اور اکیلے اندھیرے میں جانے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس کی امی نے اسے پاس بٹھا کر پیار کیا اور اسے سمجھایا، بیٹا، اندھیرے اور تنہائی میں شام کے وقت اکثر جنات سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وقت پر گھر آنا چاہیے اور اکیلے سنسان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ عمیر نے اپنی امی کی بات غور سے سنی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی دیر تک باہر نہیں کھیلے گا۔ اس دن کے بعد عمیر نے کبھی دیر نہیں کی اور جب بھی شام ہونے لگتی وہ فوراً گھر لوٹ آتا، کیونکہ اسے آج بھی یاد تھا وہ خالی چہرے والا سایہ۔